میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنہوں نے ارشاد فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارے پروگرام، اور اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ اور حمزہ بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، حمزہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے، انشاءاللہ سیگمنٹ لیں گے ماشاءاللہ۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو دیتے ہیں ایک سوال۔ پیارے بچوں، آج کا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ کون بتائے؟ یہاں پر چلیں، یہاں پر سوال تو بچوں کو معلوم ہے، معلوم ہے، لیکن یہ کڈز متی چینل کے ناظرین کے لیے سوال ہے۔ ناظرین کے، چلیں حاضرین سے کر لیتے ہیں حمزہ بھائی، ہم یہاں پر پوچھتے ہیں نا پہلے کس کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے بیٹا پہلا روزہ کس تاریخ کو ہوتا ہے رمضان کی؟ ٹھیک ہے، میں اسلامی تاریخ پوچھ رہا ہوں، ویسے آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اس سال ہو سکتا ہے، وہ ممکن ہے۔ اسلامی تاریخ کون سی ہوتی ہے جس دن پہلا روزہ رکھتے ہیں ہم رمضان کا؟ تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ ایک تاریخ ہوتی ہے۔ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ ایک تاریخ۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر جواب آ گیا۔ آپ سے سوال چینج کرتے ہیں، ہم سوال چینج کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پہلے عشرہ کو، رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں، وہ ہم لوگ نے کل کر لیا تھا سوال۔ کل کر لیا ہے، ہاں، تو دوسرا عشرہ پوچھ لیتے پھر۔ چلیں، دوسرے عشرے کا آپ نے نام بتانا ہے۔ تو آئیے پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ سعید بن زید فی الجنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی۔ اور پیارے بچوں، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کا تعلق کن صحابہ کرام میں سے ہے؟ کون بتائے گا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم نے سنت کی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی عشرہ مبشرہ سے ہے۔ کن سے ہے؟ عشرہ مبشرہ۔ جو 10 صحابہ کرام تھے وہ عشرہ مبشرہ، جنہیں خوشخبری دی گئی کس کی؟ جنت کی۔ کس کی خوشخبری دی گئی؟ جنت کی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتائے تھے، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، اور اس پر حدیث مبارکہ کیا سنی تھی؟ ابو بکرین فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی فی الجنہ، الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ یہ ہم نے حدیث مبارکہ ہم سنتے جا رہے تھے کنٹینیوسلی۔ تو آج بھی عبدالرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ سے ماشاءاللہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ یاد کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی بھی آپ سے صحابہ کرام کی شان کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جنتی۔ آپ کہیں بھائی صحابہ کرام کی شان کو بیان کریں، تو آپ نے شان بیان کر دینی، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ آپ سے کوئی کہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کریں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ابو بکرین فی الجنہ، فی الجنہ، عمر
فی الجنہ. الجنہ. تو اس طرح اس کو آپ حدیث مبارکہ کو یاد کریں. اور آج بھی بہت ہی پیارے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعید ابن زید فی الجنتی. ماشاء اللہ. جی حمزہ بھائی یاد کروائیں کو. اچھا, سعید ابن زید فی الجنہ. میرے ساتھ دہرائیے گا. سعید ابن سعید ابن سعید ابن زید فی الجنہ. زید فی الجنہ. زید فی الجنہ. سعید ابن زید فی الجنہ. چلیں کون سنائے گا عربی؟ کون سنائے گا؟ پہلے عربی سنا. عربی سنائے. اچھا نہیں یاد یاد, نہیں ہوئی؟ ہاتھ خواہ یاد. حمزہ بھائی انس بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی. میں ریپیٹ کر دوں. ریپیٹ کریں. چلے آپ ریپیٹ کریں پھر دوبارہ میرے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے یاد کرتے ہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ سعید ابن. سعیدو. کیا ہے؟ سعید. اب اس کو پیش کو ملا دیں گے با سے تو ہو جائے گا سعید ابن. اب اس کو پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں. یہ یاد کس کو ہوا؟ سب کو یاد ہو گیا. چلیں آپ سنیں. مائک دینا پڑے گا بھائی. مائک نہیں ہے. مائک حمزہ بھائی دینا. ماشاء اللہ. ٹھیک آپ سنائیں. کون سنائے گا؟ سعید ابن. ٹھیک ہے زبردست. اور انہیں مائک دیں. سعید ابن. سعید ابن. یہ یاد ہوگی آپ کو. آپ سنائیں گے. انہیں مائک دیں پیچھے. آپ سنائیں پہلے. سعید ابن. ماشاء اللہ. سعید ابن. چلیں آپ سنائیں بھائی. حمزہ بھائی. سعید ابن. سعید ابن. آگے ہے لفظ زیدن. زیدن. کیا ہے؟ زیدن. زیدن. یاد کریں اس کو. زیدن. سعید ابن زیدن. سعید ابن زیدن. یہ یاد ہوا آپ کو؟ چلیں آپ سنائیں. انس بھائی نے مائک دیں آپ سیدھا سے. جی سعید ابن زید. ماشاء اللہ. سعید ابن. زیدن. اب ہے آگے لفظ فی الجنہ. فی الجنہ. فی الجنہ. فی الجنہ. اب اس کو پورا پڑھتے ہیں ملا کر. سعید ابن زید فی الجنہ. اس کا ترجمہ کیا بنے گا حمزہ بھائی ہمیں بتائیں گے. جی حمزہ بھائی. جی ترجمہ ہے سعید بن زید جنتی ہیں. سعید بن زید. سعید بن زید. سعید بن زید. ماشاء اللہ. سعید بن زید جنتی ہے. آئیے حدیث مبارکہ دوبارہ سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سعید بن زید فی الجنتی. ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعید بن زید جنتی ہیں. ہر صحابی نبی جنتی. جنتی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. تو حدیث مبارکہ ہم نے یاد کی ہے. نعرے کون لگائے گا؟ نعروں کی باری آ گئی. ماشاء اللہ. نعرے دیں بھائی. حمزہ بھائی کو نعرے لگاتے ہیں. نعرے لگائیں. مائک تو لیں آپ. مائک مائک مائک. صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی. ایک اور عثمان غنی عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی ہے. حسن حسین بھی جنتی جنتی. حضرت معاویہ جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. جنتی. ماشاء اللہ. تو اس طرح آپ نعرے بھی یاد کیجئے. حدیث مبارکہ کا سیگمنٹ چل رہا ہے اور ہم نے حدیث مبارکہ بھی یاد کی ہے. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف. اور حمزہ بھائی ان کی جو پکس جو تصویریں ہم شامل کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. حدیث مبارکہ لکھی ہے لا نبی بعدی. کیا بات ہے. انا خاتم النبیین. محمد ابو ذر مصطفی ہیں اور حافظ عبد الباقی ہیں گجرانوالہ سے. ماشاء اللہ. دونوں بچوں کی تصویر روزانہ آتی ہے تقریباً. نیکسٹ. ماشاء اللہ بھائی. میرا پیارا دین الحدیث الدنیا سجن المومن. کیا بات ہے بھائی. ماشاء اللہ. مومن کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور یہ ہے محمد ابو ذر اور حافظ محمد عبد الباقی ہیں گجرانوالہ سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین الحدیث ایاکم والحسد ایاکم والظن. بدگمانی سے بچو, حسد سے بچو. اور یہ بھی لکھی ہے محمد ابو ذر
اور عبد الباقی بھائی نے گجرانوالہ سے ہیں. نیکسٹ الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں. جویریہ انجم ہے اسلام آباد, ماشاء اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جویریہ انجم باجی ہیں یہ, جنہوں نے آج تک ساری حدیث مبارکہ کی تصویریں ماشاءاللہ بنا دی ہیں. کتنے ایپیسوڈ ہو گئے ہمارے پروگرام کے؟ تقریباً 70 ایپیسوڈ ہو گئے, اور ماشاءاللہ اتنی ساری حدیث مبارکہ آپ کی ڈیلی بیسس پر آتی ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ میرا پیارا دین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فاطمہ اتاریہ فرام منچن آباد, ماشاءاللہ. نیکسٹ ایاکم والحسد, حسد سے بچو. فاطمہ اتاریہ ہیں یہ بھی منچن آباد سے, ماشاءاللہ. زبردست انداز میں آپ ماشاءاللہ حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں, تو اسی انداز میں حدیث مبارکہ آپ یاد بھی کریں اور اس کی دعوت کو عام کریں. حدیث مبارکہ جتنی آپ کو یاد ہوتی جائیں گی اتنی زیادہ آپ کو برکتیں بھی ملتی جائیں گی ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. جی تو کچھ کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی جی بھائی. میں ہوں فاطمہ بہن منچن آباد سے. ماجد بھائی آپ اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے تو اپنی حاضری لگا دی تھی, اور میں آج آپ کو نہ سناؤں گی. سنائیے. سوچتی ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. قسمت نچانا ہمارا مدنی چینل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فاطمہ اتاریہ ہے منچن آباد سے, ماشاءاللہ. نیکسٹ میرا نام محمد علی عطاری ہے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل, ماشاءاللہ. نیکسٹ میرا نام غلام مرتضیٰ ہے. میں ضلع لودھرا سے بات ضلع لودھرا سے. بھائی کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو کچھ حدیثیں سناؤں گا. نجات شکرا اس نے نجات پائی. ارحموا ترحموا, رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. لا تغضب, غصہ نہ کرو. ایاکم وظن, بدگمانی سے بچو. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں آپ نے حدیث مبارکہ سنائی. نیکسٹ پیارے ماجد بھائی, میں ہوں عائشہ منچن آباد سے. ماجد بھائی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. پہلے اشرے کو اشرائے رحمت کہتے ہیں, دوسرے اشرے کو اشرائے مغفرت کہتے ہیں, اور تیسرے اشرے کو جہنم سے آزادی اشرا کہتے ہیں. اور یوں آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. تینوں کے نام بتا دیے ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی جانب. حمزہ بھائی کی جانب انس بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہمیں کیا کلام سناتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو سیگمنٹ ہے کلام کا. کون سا سیگمنٹ ہے؟ کلام کا. اور آج ہم کلام میں ماشاءاللہ دو نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے بڑھتے ہیں. پہلے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے انس رضا اتاری کی جانب. انس رضا اتاری, ماشاءاللہ. جی انس بھائی, آپ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں ہمیں؟ لجپال نبی میرے دردادی دوا. ماشاءاللہ. سنائیے. لجپال نبی میرے, لجپال نبی میرے, درد دوا دینا. لجپال نبی میرے, درد دوا دینا. جذبہ
دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دے دوا دینا دل روندا اے جان نے ججناک مدینے تو دل روندا اے جان نے ججناک مدینے تو دل روندا اے جان نے ججناک مدینے لو ہنسانو ویا ہنسانو ویا دربار دکھا دینا ہنسانو ویا دربار دکھا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے رج رکھ لیا رج پالا رج رکھ لیا رج پالا خالی نہ اٹھا دینا رج رکھ لیا رج پالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نظر آوے دام دی ہوا دینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی پیارے انداز میں پڑھا ماشاء اللہ انس بھائی نے. اور آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف. کون سا سیگمنٹ ہے؟ دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ ہے. اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. اور حمزہ بھائی ہمیں آج بھی دین کی پیاری پیاری باتیں سکھائیں گے انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. جی پیارے بچوں، اس میں ہم حقوق العباد کے بارے میں سنتے ہیں. تو پیارے بچوں، حقوق العباد میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم امیر غریب میں فرق نہ کریں. امیر غریب میں فرق نہ کرے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو امیر اور پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ عزت دی جاتی ہے. جو امیر اور پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اور ان کو ہر چیز پہلے پیش کی جاتی ہے. ان کو ہر چیز پہلے پیش کی جاتی ہے. ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. جبکہ جو غریب ہو یا پھر امیر نہ ہو، امیر کے مقابلے میں کوئی خاص ویلیو نہیں دی جاتی. پیارے بچوں یاد رکھیں کہ ہمارا اسلام ہمیں امیری غریبی کی بنیاد پر فرق کرنے سے منع کرتا ہے. امیری اور غریبی کرنے سے فرق میں منع کرتا ہے. فرق کرنے سے منع کرتا ہے، یعنی کہ یہ امیر ہے میں غریب ہوں اس طرح ہی فرق نہیں کرنا، اور میں امیر ہوں یہ غریب ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ کون ہے اس طرح آپ نے نہیں دونوں کو ایک ہی ویلیو دینی چاہیے، دونوں کی عزت کرنی چاہیے. اسلام میں سب برابر. مسلمان کی عزت تو بہت بڑھ کر ہے، مسلمان کی عزت
بہت بڑھ کر, اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ دو, مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے, کسی بھی انداز میں مسلمان کا دل بھی ہمیں نہیں دکھانا ہے. ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. اور زیادہ عزت اور مقام و مرتبہ اسے دیتا ہے جو بہت نیک ہو, نمازی اور سنت پر عمل کرنے والا ہو, اور اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ماننے والا ہو. تو کسی میں فرق مت کیجیے اور نیک لوگوں کو زیادہ عزت دیجیے, نیک لوگوں کو زیادہ عزت دیجیے, نیک لوگوں کو زیادہ عزت دیجیے. ماشاءاللہ. نیک لوگوں کی عزت ہے, علماء کرام کی عزت کرو. اکریم العلماء, ہم نے حدیث مبارکہ سنی تھی, علماء کرام کی عزت کرو. ماشاءاللہ. تو نیک لوگوں کو عزت دینی چاہیے, علماء کرام کو عزت دینی چاہیے. اسی طرح والدین کو عزت دیں. ان کو عزت دیں, والدین کو. اپنے سے بڑوں کو عزت دیں, ان کی عزت کریں. جب آپ ان کی عزت کریں گے تو وہ آپ سے بھی اچھے انداز میں پیش آئیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو اس انداز میں آپ نے رہنا ہے. ماشاءاللہ حمزہ بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ ہمیں, اور کیا بتایا آج, کیا بتایا؟ دین کی پیاری پیاری بات. نہیں, دین کی پیاری باتوں میں کیا بتایا؟ امیر غریب. امیر غریب میں کیا نہیں کرنا ہے؟ فرق نہیں کرنا ہے. آئیے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. ماجد بھائی, میں ہوں ابو ذر گجرانوالہ سے. ماشاءاللہ. سناؤں گا سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. سورج کو دہکایا ہے, چاند کو بھی چمکایا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. ماشاءاللہ. ہوا کو چلنا سکھایا ہے, زمین کا فرش بچھایا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. ماشاءاللہ. آمین آمین. ایجاکم. جی بھائی, بہت پیاری نظم سنائیں جو کہ سید حمزہ اتاری نے جو ہے وہ پڑھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیارے انداز میں آپ نے نظم سنائی. ہمیں اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. احمد اللہ ہے, میں مظفر گڑھ سے آج میں نعرے لگاؤں گا. صحابیے نبی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. ماجد بھائی, میں ہوں تحریم ندی. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ کے پروگرام میں میری انس بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ شعر سنائیں جس میں یا تو نکالا کب تو بز میں آپ سے تم. ماشاءاللہ. فرمائش. نکالا کب شعر آتا ہے ماشاءاللہ. نکالا کب. جی انس بھائی سے سنتے ہیں انشاءاللہ ہم. نیکسٹ کال دیجیے. ماجد بھائی, میں ہوں عبد الباقی گجرانوالہ سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب پاؤں گا. پہلا روزہ یکم رمضان کو آتا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین بھائی جاکم. اور آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے عشرۂ مغفرت. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. کون سا شریف تھے سے تھے یہ, کون تھے؟ احمد ایان بھائی تھے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام ہے غلام احمد. آپ کے سوال جواب ہے عشرۂ مغفرت. کیا جواب دیا؟ عشرۂ مغفرت. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی اور میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی, میں ہوں غلام محمد اتاری تانسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے عشرۂ مغفرت. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں انس بھائی کی طرف اور ان سے شعر سنتے ہیں جو پوچھا گیا ہے. جی انس بھائی. نکالا کب کسی کو بز میں فیض آب سے تم نے, آقا نکالا کب کسی کو بز میں فیض آب سے تم نے نکالی ہے تو حسرت نکالی ہے
اللہ جی. کالر کی فرمائش بھی پوری ہو چکی ہے, تو اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سنت اور میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس. تو آئیے اس سیگمنٹ میں آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں, سننے جا رہے ہیں, آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا. پیارے بچوں, ہمارے پیارے پیارے دین نے ہمیں کھانا کھانے کے بہت سے مینرز بتائے ہیں. کس کے مینرز بتائے ہیں؟ کھانا کھانے کے. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں. کیسے کھانا نہ کھائیں؟ ٹیک لگا کے. ٹیک کیسے لگائی جاتی ہے؟ جس طرح ابھی آپ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, کس طرح لگائی جاتی ہے؟ اس طرح. تو ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ. ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ. پیارے بچوں, سائنسی تحقیق کے مطابق ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے. اس طرح کھائیں گے تو غیر ضروری کھانا یا خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہاضمہ خراب ہوگا. اسی طرح ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے. اب دیکھیں آپ کو کتنے فائدے بتائیں ٹیک لگا کر نہ کھانے کے. ٹیک لگا کر کھائیں گے تو آپ کے جسم کو نقصان ہوگا. ٹیک لگانے کے نقصان ہے. یہ کیا ہے؟ نقصان. لیکن مطلقاً نہیں, کھانا کھانے کے. ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے, تو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. اور یہ کھانے کے آداب میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ کھانا کھانے کے آداب. اور آداب کسے کہتے ہیں؟ مینرز. طریقے کسے کہتے ہیں؟ مینرز کو. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ سنت اور سائنس. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. تو پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف. ہم نے کیا سن لیا تھا کل؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. اچھا ماشاءاللہ, حمزہ بھائی, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سن لیا تھا. آج ہم سنیں گے آگے ان کے بارے میں. آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. پیارے بچوں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ نے جنوں سے کئی کام کرواتے تھے. آپ کام کروا رہے تھے جنوں سے. کنسٹرکشن کا کام کن سے کرواتے تھے؟ جنوں سے. جنوں سے مراد کیا ہے؟ جن. کیا ہے؟ جن سے کام کروایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے جنوں سے محل بنوائے, بڑی بڑی بلڈنگز بنوائیں, مسجدیں بنوائیں, اور بیت المقدس کی کنسٹرکشن بھی جنوں نے, اس میں بھی جنوں نے کام کیا. آپ علیہ السلام نے جنوں سے بڑے بڑے کھانے کے پیالے بھی بنوائے. بڑے بڑے کھانے کے پیالے. پیارے بچوں, وہ پیالے جو جن سے بنوائے تھے, اس لیے وہ نارمل پیالوں جیسے نہیں تھے. جیسے آج کل ہمارے گھروں میں جو پیالے ہوتے ہیں, پلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں, وہ اس طرح کے نہیں تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے جو پیالے بنوائے تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے. کتنے آدمی؟ 1000 آدمی ایک پیالے میں 1000. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان جنوں سے بڑی بڑی کھانے کی دیگیں بھی بنوائی تھیں. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے زبردست بادشاہ تھے کہ ہوا بھی آپ کے آرڈر مانتی تھی. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ہوا آپ کے آرڈر مانتی تھی, اور جن بھی آپ کی بات مانتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو پرندوں کی لینگویج بھی سکھائی تھی. کس کی لینگویج؟ پرندوں کی لینگویج. یعنی کہ پرندوں کی جو زبان ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جانتے تھے. آپ پرندوں سے کلام کرتے تھے. تو کتنی پیاری پیاری خاصیت, اسپیشلٹیز اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. کتنی ہو گئی؟ پہلی, ہوا آرڈر مانتی تھی. دوسری, جن پہ کنٹرول, جنوں پر جن بھی آپ کی بات مانتے تھے, آرڈر فالو کرتے تھے. تیسرا, بڑے بڑے تھال. کیا بڑے بڑے تھال؟ کھانے کے پیالے. مائک میں بتائیں بھائی, مائک نہیں ہے ان کے پاس. آپ مائک لینا جی, انہیں ماشاءاللہ انہیں مائک دے دیں. بڑے بڑے پیالے بنائے. بڑے بڑے پیالے بنوائے. کن سے بنوائے تھے؟ جنوں سے بنوائے تھے. اور چلیں آپ بتائیں کیا کروایا تھا؟ اور بڑی بڑی دیگیں بنوائی. بڑی بڑی دیگیں بنوائی. اچھا, دیگیں کسے کہتے ہیں؟ مسجدیں بنوائی, محل بنوائی. دیگ کسے کہتے ہیں؟ دیگ پتہ ہے کسی کو؟ کھانے کی دیگ. کیا ہوتی ہے کھانے کی دیگ؟ تو کیا ہوتی ہے دیکھیے آپ لوگ, میں ہلکا لگا کے کھانا کھاتے ہیں. وہ دیگ ہوتی ہے.
حمزہ نہیں بھائی دیکھ دیکھ نہیں، لیکن حمزہ بھائی بھی دیکھیں آج چوک گئے. انس بھائی بتائیں گے. چلیں بھائی. پکوان والے جس کے اندر کھانا پکوان والے، ماشاءاللہ یہ دیکھیں جملہ کیسا ہے. پکوان والے جس میں ہم نے دیکھا ہے کچن پہ جاتے ہیں کہیں پر کھانا بن رہا ہوتا ہے تو بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں دیگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیگ آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بڑی بڑی دیگیں بھی بنوائی. جی آپ بتائیں. ہماری کاپی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیپٹر بھی تھا ایک. ماشاء اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیپٹر تھا. تو ایسی کتابیں آپ کو پڑھنی چاہیے اسلامیات میں تاکہ انبیاء کرام کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو. جی آپ کچھ فرمائیں گے؟ انہیں مائک دیں سیدھے ہاتھ سے. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بلڈنگیں بھی بنوائی. بلڈنگیں بنوائی، ماشاء اللہ، جنوں سے بلڈنگیں بھی بنوائی. اور آخری بات ہم نے کیا سیکھی؟ پرندوں سے بات کرتے تھے، یعنی پرندوں کی لینگویج بھی آپ جانتے تھے. انشاءاللہ آپ کو مزید آگے بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. آئیے کچھ کالز ہم شامل کرتے ہیں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میری انس بھائی سے گزارش ہے جی بھائی، گزارش آ گئی. اے ختم رسول مکی مدی سنا دیں. کیا سنا دیں؟ اے ختم رسول. چلیں بھائی انس بھائی سے سنتے ہیں ختم رسول. ماشاءاللہ انس بھائی سے آج گزارش آ رہی ہیں. جی انس بھائی. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسل مکی مدنی، کونین کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ہے ختم رسل. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تو عرش بری پر پہنچے ہو، تو عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. نام زمل ظاہر ہے، میں قلعہ زہرا مصطفیٰ سے بات کر رہی ہوں. ماجد بھائی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. پہلے اشرے کا نام ہے اشرائے رحمت، دوسرے کا نام ہے اشرائے مغفرت. ماشاءاللہ، اور آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام زمل زاہد ہے، میں قلعہ دیدار مصطفیٰ سے بات کر رہی ہوں. ماجد بھائی آپ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ اچھا تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. رمضان قریب ہے، میں آپ کو روزے کے متعلق کچھ احادیث سناؤں گی. سنائیے. الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے. الصوم تسیح، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. آ گئے رمضان، آ گئے رمضان، آ گیا ہے رمضان. ماشاءاللہ آمد رمضان ہے. ماشاءاللہ استقبال رمضان بھی کریں، خوشیاں منائیں. کیا یہ رمضان مہینہ کیسا پیارا مہینہ، بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور اس میں ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ماشاءاللہ ثواب بڑھ جاتا ہے. تو خوب عبادتیں کریں، نیکیاں کمائیں، نیکیاں کریں، اور مدنی چینل دیکھتے رہے. مدنی چینل آپ نے دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو برکتیں بھی ملیں گی اور بہت سارا علم دین بھی حاصل ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اللہ پاک کی ایک مخلوق. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. آئیے
اللہ پاک کی ایک مخلوق, جی حمزہ بھائی آج آپ کیا بتانے جا رہے ہیں؟ اللہ پاک کی ایک مخلوق میں آج ہم سنیں گے, آئیے آپ کو بتاتے ہیں کس کے بارے میں, بھیڑیے کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ بھیڑیے کے بارے میں. حمزہ بھائی بتائیں گے ہمیں. حمزہ بھائی یا میں کر لوں اس میں, آپ مجھے دے دیں, ٹھیک ہے. تو بھیڑیے کے بارے میں آج ہم سننے جا رہے ہیں. بھیڑیا کسے کہتے ہیں؟ بھیڑیا وولف جانور ہوتا ہے ایک. چلے بھائی کون سا جانور ہوتا ہے؟ کیسے سوال جوابات آ رہے ہیں یہاں پر. کون سا جانور ہوتا ہے؟ خطرناک جانور ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ خطرناک خوفناک جانور ہوتا ہے بھیڑیا. آئیے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے. پیارے بچوں, شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے, اچھا ایک کہانی سننے جا رہے ہیں ہم ویسے. کیا سننے جا رہے ہیں؟ کہانی. پیارے بچوں, شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے گھومتے بھیڑیا ایک غار کے پاس آپ پہنچا. کہاں پہنچ گیا؟ غار کے پاس. غار کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ ہوتی ہے. بہت بہترین جواب ہے, ایک جگہ ہوتی ہے, زبردست. اور کیا ہوتی ہے؟ اور بتائے کوئی. غار کیا ہوتی ہے؟ غار حمزہ بھی بتا دیں. ہمیں کیف ہوتا ہے. کیف ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ بھی بڑا پیارا جواب ہے. اور انس بھائی بتائیں گے اب. مائک میں جی. سرنگ ہوتی ہے, ایک گفا ہوتی ہے. ماشاءاللہ سرنگ ایک آپ نے دیکھا ہے کہ پہاڑوں میں ایک خالی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خالی جگہ. اچھا وہاں پر اندر چلے جاتے ہیں, ایک سرنگ ہوتی ہے ایک طرح سے اندر چلے, تو اس کو کہتے ہیں غار. کیا کہتے ہیں اسے؟ غار کہتے ہیں. تو بھیڑیا تلاش میں, شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک غار کے پاس آپ پہنچا جس کے اندر سے تازہ گوشت کی بو آ رہی تھی. تازہ گوشت کی بو کسے کہتے ہیں؟ اسمیل کو. تازہ گوشت یعنی کہ گوشت رکھا ہوا ہوگا اس طرح کا کہ اس کی بو آ رہی تھی. اب کیا کیا بھیڑی نے, بھوک اور اوپر سے تازہ گوشت بھیڑیے سے رہا نہیں گیا اور وہ غار کے اندر چلا گیا. بھیڑیا جب غار میں پہنچا تو وہاں اس نے اپنے پرانے دوست چیتے کو بکری کھاتے ہوئے دیکھا. کس کو دیکھا؟ بکری کو دیکھا کھاتے ہوئے. کون کھا رہا تھا؟ چیتا بکری کو کھا رہا تھا. اور چیتا اس کا تھا پرانا دوست, جگری دوست تھا. کیا تھا؟ پرانا دوست تھا. پرانا دوست مل گیا تو کیا ہوتا ہے. اب جب بھیڑیے نے دیکھا کہ چیتا بکری کو کھا رہا ہے اور اس کا پرانا دوست تھے تو حیرانی سے بولا, ارے تم کہاں غائب تھے اتنے عرصے سے؟ بڑے مزے سے, اب بڑے مزے آ رہے ہیں, اکیلے ہی پوری بکری سمیٹ دی. اب چیتے نے کیا کہا, ہاں بھائی شکار کے لیے محنت کی اور اب اس محنت کا پھل کھا رہا ہوں. تم سناؤ خیریت تو ہے؟ بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو, حالانکہ پہلے تو جنگل میں اچھے بھلے صحت مند تھے تم. تو بھیڑیا کہنے لگا, بس کیا بتاؤں تمہیں, آسانی سے تو شکار تم کر کے کھا لیتے ہو مگر مجھے کافی پریشانی ہوتی ہے. مجھے کافی پریشانی ہوتی ہے, شکار نہیں ملتا مجھے. قریب کے گاؤں سے روزانہ جنگل میں بکریوں کا ایک ریوڑ گھاس چرنے تو آتا تھا مگر ریوڑ کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے بہت سے موٹے تازے کتے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کتے ہوتے ہیں. اس لیے میں ان کا شکار نہیں کر پاتا. چیتے بھائی تم مجھے کوئی آئیڈیا دو. آئیڈیا کس سے مانگ رہا ہے؟ چیتے بھائی سے, جگری دوست ہے, پرانا دوست ہے, اس سے آئیڈیا مانگا. بھائی کوئی آئیڈیا دے مجھے. تو چیتا کیا کہتا ہے؟ چیتے نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. میں نے جو بکری کھائی ہے اس کی کھال تم لو اور کل صبح اسے پہن کر بیٹھ جانا. کھال کو پہن کر بیٹھ جانا. اب کیا کرنا, پھر جیسے ہی وہ ریوڑ آئے بکریوں کا تو تم بکری کا بھیس بدل کر اس میں چپکے سے شامل ہو جانا. اور آگے کیا کرنا ہے یہ تم خود جانتے ہو. سمجھ گیا چیتے بھائی, سمجھ گیا میں. اب وہ بھیڑیا کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں. کیا آئیڈیا دیا ہے آپ نے, بڑی تعریف کرنے لگا چیتے کی. بہت پیارا آئیڈیا دے دیا, بہت اچھا آئیڈیا دے دیا. اب ہوتا کیا ہے پیارے بچوں, اب چیتے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھیڑیے نے وہاں سے کھال سمیٹی اور رخصت ہو گیا, چلا گیا. پھر روزانہ کی طرح جب اگلے دن بکریوں کا ریوڑ آیا, ان کے ساتھ کیا ہوتے تھے؟ کتے ہوتے تھے بہت سارے. اب جب بکریوں کا ریوڑ آیا تو وہ بھیڑیا بکری کی کھال پہن کر چپکے سے بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو گیا اور روزانہ ایک بکری کو اپنی خوراک بنانے کا ذہن بنا لیا. ابھی ذہن بنا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ذہن بنا. روزانہ ایک بکری تو میں سمیٹ لوں گا, یہ ساری بکریاں میری ہیں اور روزانہ ایک ایک کر کے میں ان کو کھا لوں گا. بھیڑیا بڑا خوش تھا کیونکہ وہ بغیر محنت کے روزانہ ایک ایک بکری کو اپنی خوراک بنا رہا تھا. کچھ دن گزرے تو مالک کو بکریوں کے کم ہونے پر تشویش ہوئی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سیکیورٹی ہونے کے باوجود بکریاں کیسے کم ہو رہی ہیں. مالک نے زیبرا کو سیکیورٹی انچارج کی ذمہ داری سے ہٹا کر اس کی جگہ چالاک لومڑی کو
ذمہ داری سونپ دی. پہلے کون تھا انچارج؟ زیبرا تھا. کون تھا؟ زیبرا تھا. اب کون آ گیا؟ چالاک لومڑی کو ذمہ داری سونپ دی. چالاک لومڑی چپ چاپ سے ایک رات بکریوں کے باڑے میں گئی. جس وقت سب بکریاں آرام کر رہی تھی وہ دور سے بیٹھی ایک ایک بکری کو بغور دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک بکری پر پڑی جو ایک آنکھ سے سو رہی تھی. ایک آنکھ سے سو رہی تھی کہ ایک آنکھ کھولے دوسری بند کر لے, ایک آنکھ کھولے دوسری بند کر لے, اس طرح وہ سو رہی تھی. اس نے یہ ساری بات مالک کو بتائی. کس کو بتائی؟ مالک کو بتائی کہ ایسی بکری ہے جو ایک آنکھ سے سو رہی ہے. کیسے سو رہی ہے؟ ایک آنکھ سے. تو مالک کے ذہن میں آیا کہ اس طرح تو بھیڑیا ہوتا ہے, بھیڑیا اس طرح سوتا ہے. اس نے فوراً اپنے عملے کی مدد سے دھوکے باز بھیڑیے کو اس کے کیے کی سزا دی اور اسے اپنے انجام تک پہنچا دیا. تو پیارے بچوں سمجھ میں کیا آیا ہمیں؟ کہ محنت سے کوئی چیز پانی چاہیے. محنت سے کوئی چیز پانی چاہیے. ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر ہم عارضی طور پر تو خوشی لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ بول دیا. اب جھوٹ بولنے سے آپ کو ایسی بات پتہ چل گئی یا آپ کے پاس کوئی چیز اچھی آ گئی, آپ بہت خوش ہو گئے, لیکن یہ عارضی خوشی ہے. کون سی خوشی ہے؟ عارضی کہتے ہیں کہ ابھی ہے آپ کے پاس خوشی, بعد میں ختم ہو جائے گی. تو جھوٹ آپ نے نہیں بولنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا